نظر قرآن سے ہے. سورہ دہر جو ہے قرآن مجید کا مشہور سورہ دہر. سورہ دہر کیوں آیا تھا، نازل کیوں ہوا تھا، اس کا نزول کیا ہے؟ ہر سورہ کا ایک نزول ہے کہ آیا کیوں، کیا وقت ہوا، کیا ریزن تھا. سورہ دہر اس لیے آیا تھا کہ مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہو گئے تھے، بخار سمجھا وہ آ گیا تھا. بیماری بے شہزادی کونین اور امام علی نے نظر کی تھی. پہلی چیز یہ نص سے معصوم ہے، امام علی کی نظر اور بی بی زہرا کی سلام اللہ علیہ کی. یہ مدینے کا واقعہ ہے. نظر مانی تھی کہ اگر میرے بچوں کو صحت ہو جائے تو میں، بیوی نے کہا تھا کہ میں 3 روزے رکھوں گی اللہ تیرے لیے. پہلی چیز نظر مانگنا، یہ شہزادی کونین، یہ جو آج بولتے ہیں نا نظر کی کیا ضرورت ہے. نظر اگر کرتے رہے نا گھروں میں، آپ یقین کرو، یہ میں نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو، 100 آدمی کو بلا کے کرو تو بہت اچھی بات، فیملی کے ساتھ کرو، بالکل فیملی، آپ کے ہسبینڈ وائف بچے، کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ایفورٹ نہیں کر سکتے، مشکل ہو رہا گھر میں، تو کوئی مشکل نہیں، تو آپ جو ہے گھر میں نظر کرو، فیملی کے ساتھ کرو. لوگوں کو بلانا تو بہت اچھی بات ہے. اینی تو بی بی نے نظر مانی تھی کہ میرے بچے دونوں، اور آپ یہ سوچو کہ بی بی فاطمہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، راز الہی کا نام. کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے صحیح ہو جائیں گے؟ ہم کو درس دیا کہ نظر کرو. شہزادی کونین کو کیا ضرورت ہے، ان کو تو معلوم ہے، قیامت تک کے واقعات معلوم ہے، میرے بچے صحیح ہوں گے نہیں معلوم تھا، 100% معلوم. لیکن بی بی نے ہم کو بتایا کہ نظر کتنی امپورٹنٹ. تو آج بھی اگر کوئی کام ہے، آپ کے کام رک رہے، 3 نظر کرو روزے، شہزادی کونین کو ہدیہ کرو، بی بی زہرا کو ہدیہ کرو، بولے بی بی اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی، اور رکھ کے میں آپ کو ہدیہ کروں. وہ اپنے قضا بھی ادا ہو جاتے اور نظر بھی ہو جاتی. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا. تو دوسری چیز، جب یہ نظر رکھی بی بی نے اور دونوں شہزادے صحیح ہو گئے، طبیعت صحیح ہو گئی، تو امام علی نے اور شہزادی کونین نے اس نظر کو اتارا کیا مطلب، روزہ رکھا. جب یہ دونوں نے روزہ رکھا تو امام حسن امام حسین نے بھی روزہ رکھا. یہ چاروں کو دیکھ کے جناب فیضا نے بھی روزہ رکھا. 5 نے بھی، اللہ کا رسول اس میں شامل نہیں ہے سورہ دہر میں، 4 یہ معصوم ہیں، جناب فیضا. پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، بی بی نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی تھی. افطار کا وقت، ایک فقیر آ گیا، یتیم آیا، آ کے بولا کہ اہل بیت، بس کھولنے کا، اے اہل بیت رسول میں یتیم، مجھے کچھ دے دو. امام علی نے اپنی روٹی آفر کی. امام علی کے ساتھ بی بی زہرا نے کری، بابا ماں کو دیکھ کے امام حسن امام حسین نے بھی، یہ چاروں کو دیکھ کے جناب فیضا نے بھی دیکھا. اس رات کو پانی پی کے سو گئے. دوسرا دن آیا، سیم کیس، افطار کے وقت آ کے بولتا میں مسکین ہوں، انہیں غریب ہوں اور مسکین ہوں. وہی کیس ہوا، 4 روٹیاں گئی، 5، آپ میری طرف دیکھو، 5 روٹیاں چلی گئی. 2 دن بھوکے رہے. 3rd ڈے آیا، اب آ کے بولتا میں قیدی ہوں، جبکہ مدینے میں کوئی قیدی نہیں تھا اس وقت، جیل میں پرزنر جو بھی آپ بولیں گے، قیدی ہوں بڑا. یہ تینوں سورہ دہر میں پورا تینوں. جب تیسرا دن ایسا گزر گیا، عجیب بات یہ تھی کہ یہ 3 دن اللہ کا رسول بی بی کے گھر ہی نہیں آیا، جبکہ روز آنے والا. تیسرے دن جب آئے تو فاقے میں ختم ہو گئے تھے، 3 فاقے ہو گئے، کمزوری اتنی ہو گئی. اس وقت جب آئے تو حالت دیکھے اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت، ان کا تیری محبت میں دیکھ کیا حال ہو گیا. تو اللہ نے پورا سورہ بھیجا، سورہ دہر، جس میں اللہ نے کہا میں تمہارا مشکور ہوں، تھینکفل ہوں، جس میں فیضا کا بھی نام. تو یہ پورا سورہ دہر قرآن سے ہے کہ جس میں نظر ہے. تو نظر ہمارے پاس اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھا. اب یہ سفرہ آپ کے سامنے، اب اس کو چھوٹا مت سمجھو، ارے کیا ہے سفرہ ہے. یہ ذہن میں رہیں گا تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی. پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے، اب میں ممبر سے بول رہا، میں خود گھر میں نظریں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں اپنے ہر کام کے لیے. میں یہ نہیں بولا کہ میں 100 آدمی کو بلاتا ہوں، میری فیملی آتی، ہر مہینے میں یا 1.5 مہینے 2 مہینے کوئی کام ہوتا تھا، ہم نے کون سی نظر کرتے؟ غریب امام کی نہیں کرا. مولا حسن ہے، مولا حسین، مولا حسن ہے، مولا عباس ہے، بی بی سکینہ ہے، شہزادی علی اصغر ہے، اور یہ 4 ہو گئے، اور شہزادی ام کلثوم. 5 چیزیں رکھتے سفرے پہ. میری مجلس لائیو جاری، میں ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ 5 نظر ایسی ہے کہ آپ گھر میں کر کے دیکھو، پہاڑ تمہارے سامنے تو ڈل جانا یار. کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر نظر گھر میں کرے. مولا عباس کی نظر، مولا حسن کی نظر رزق کے لیے بہت اچھی، لیکن ہر چیز کے لیے اہتمام کرنا، یہ نہیں کہ ایسا اٹی پہ کر دیا.
آپ ہے بیوی کر لے رہی, ہسبینڈ چلا گیا, نہیں, یہ سب کام نہیں کرنا. آپ تھوڑا سا بناؤ, ایک روٹی رکھو, خورما رکھو, پانی رکھو, ہسبینڈ وائف بچے کھڑے رہنا, احترام 100%. اگر آپ احترام نہیں کریں تو پھر وہ نظر نہیں. یہ نظر اور ایک نظر, کسی کہ مجلسی نظر کیے تو صرف نظر بتا رہا ہوں کہ ہم کو معلوم تو ہمارے تھوڑا سا ہمارے پاس یہ ایجوکیشن تو آئے کہ یہ نظر سے تو ہم ملنے والا کیا. مولا حسن کا دسترخوان ہمیشہ گرین کلر کا 1 میٹر کا کپڑا خریدو, لا کے رکھو, مولا حسن کا دسترخوان. جیسا یہ مولا حسن کا اتنا فیمس دسترخوان ہے, اتنا غیب سے آتا, غیب سے آتا. مولا حسن کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں اور کوفے میں جب تک مولا حسن تھے, جو مدینے میں مسافر آئے, ٹورسٹ آئے, اس زمانے ہوٹل موٹلز نہیں تھے, جو آتا تھا مولا کے دسترخوان پہ بغیر کھائے نہیں جاتا تھا. وہ مشہور واقعہ تو وہیں کا تو ہے, مسجد کوفہ کا, کہ جب ایک شخص آیا مسجد میں, نماز کا وقت ہو گیا زور کا, مسجد بالکل خالی ہے, اور نماز پڑھ کے اس نے پلٹ کے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, اور اس کو دیکھا, جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا فضل فضل فضل. وہ آیا, سلام دعا ہو, کہا بیٹھو, کھانا مسافر ہو, تو اس نے کہا ہاں مسافر, کہا بیٹھ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ جب بیٹھے تو میں نے دیکھا عجیب سوکھی روٹیاں اور پانی. اس نے کہا بھائی یہ کھانا تم کو مبارک, میں تو علی کے بیٹے حسن کے پاس جا رہا, میں وہاں جا کے کھاؤں گا, یہ کھانا آپ کو مبارک ہو, میں یہ نہیں کھاؤں گا. اٹھ کے چلا, مولا حسن کے دسترخوان پہ گیا, جا کے کھانا کھا, بہترین اللہ کا دیا ہوا دسترخوان. یہ امام نہیں کھاتے تھے. اس کے بعد جب کھاتے کھاتے اس نے کیا کیا, ایک لقمہ لیتا, ایک لقمہ جو اپنے ساتھ برتن تھا اس میں رکھنے لگا, ایک خود کھاتا ہے اس میں رکھ, ایک خود کھاتا ہے اس میں رکھ. مولا حسن نے اس کو روک کے کہا بھائی اگر تیری فیملی تو بتا دے, ہم تجھے بعد میں دے دیں گے, تو یہ کیوں کر رہا. اس نے کہا میری فیملی نہیں ہے, میں تو مسافر ہوں. تو کہا یہ کر رہا کیا تو اس نے کہا بھائی میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں نے ایک ایسے غریب کو دیکھا مسجد کوفہ میں کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا, میں اس کے لیے لے کے جا رہا. تو امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا تو پہچانتا ہے وہ کون ہے, وہ میرا بابا علی, وہ میرا بابا علی. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا کے کہا یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے, یہ تو مہمانوں کے لیے. تو اتنا مشہور دسترخوان تھا کوفے کا کہ سب کو معلوم تھا, اب مدینے کا مولا کا, کہ مدینہ جانا ہے تو کھانے کی فکر حسن دسترخوان پہ کھائیں گے. تو ان کا دسترخوان آج بھی مدینہ منورہ میں جو سید لوگ ہیں محلے بنی ہاشم کے, ان کے پاس آج بھی مولا حسن کا دسترخوان ہوتا. 2 آدمی آگے کھا رہا, 5 آ کھا رہا, مجھ سے بحث نہیں, دسترخوان مشہور. اور سب کانٹیننٹ میں یہ مولا کا اتنا آزمایا ہوا دسترخوان, آزمایا ہوا دسترخوان. آپ کر کے دیکھو نظر, خورما بناؤ, روٹی رکھو, پراٹھا رکھو, جو بھی رکھتے, فروٹ رکھو, پانی رکھ, پانی ضرور رکھو. یہ مولا حسن کا دسترخوان. سیم چیز مولا عباس کے لیے, مولا عباس کی حاضری جس کو ایسی ہے کہ ایسے میں کینسر کے پیشنٹس کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس یہی تھا, ان کے گھر کا دسترخوان ہے. اس کی ماں نے لے جا کے کھلایا مولا عباس کی حاضری کر, کہا میں مولا عباس آپ سے لوں گی میرے بچے کو, اور یہ بیماری سے آپ ہی یہ نظر جو ہے دوا بن جائے اس کے لیے. عقیدے کی بات ہے, اگر آپ کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے تو وائی ناٹ. مولا عباس کی طاقت میں کوئی وہ نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ مولا کیا دے سکتے تم. اس پیشنٹ صحیح ہو صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے کھلایا, یہ بول کے کھلایا کہ مولا میں آپ سے لوں گی اپنے بیٹے کو, میرے بچے کو جو ہے آپ شفا دیں. مولا عباس کی جب بھی حاضری کرنا, وہ اسی طرح خورما پراٹھے میں کرنا, گلاس میں پانی رکھ, اسی جیسا یہ سفرہ بچھا ہوا ہے, اس سفرے پہ ایک بال میں خورما پراٹھا, دوسرے بال میں آپ نیت کر لو کہ یہ مولا حسن کا, یہ مولا عباس کا ہے. اس کے بعد شہزادے علی اصغر کا. یہ تو عجیب نظر ہے, میں کوئی ایکسپینسو نظر سے نہیں بتا رہا آپ کو, اتنی سستی کہ یہ نظر تو ایسی ایسا, اب بات کرو سیدھا آپ کے اس میں جاتا. اتنا بڑا واسطہ ہے شہزادے علی اصغر کا. میں اکثر یہی بولتا ہوں یار ہمارے پاس 14 ہے, ہمارے پاس کربلا والے, پھر ہم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں. صرف دل کی بات ہے, آپ کو یقین ہونا, ٹرسٹ ہونا اپنے امام پہ. اگر تم ٹرسٹ کرو گے تو اللہ تم کو کہاں سے کہاں لے جائے. شہزادے علی اصغر کی نظر صرف دودھ پہ, گلاس میں دودھ رکھو, شربت دودھ کا جیسا بناتے ہیں شربت بناؤ,
بنا کے رکھ دو. 3 ہو گئے. بی بی سکینہ کی سنیں گے آپ, صرف ٹھنڈے پانی سے. کیا آپ سوچو یار, سوچو, صرف پانی رکھو اور اس پانی کے اوپر بیوی کی نظر دو. کولڈ واٹر رکھ دو گلاس میں. یہ ساری چیزیں واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے. نظر مستحب عمل ہے. یہ واجب وہ ہوتا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہوگا. نظر نہیں کرے کوئی حرج نہیں, لیکن اگر تم ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز سے بچنا چاہتے, ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلم سے بچنا چاہتے, اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو معصومین, جب آپ نظر کرتے تو امام سے معصومین سے قریب ہونے لگتے, ان سے ایک رشتہ بنتا نا. آپ کوئی چیز کسی کو گفٹ دے رہے, نظر کیا ہے؟ گفٹ ہے. آپ گفٹ دے رہے معصوم کو. آپ مثال کے طور پہ مولا حسن کو آپ نظر کر رہے, ہر مہینے نظر کریں تو مولا حسن کی نگاہ میں آئیں گے نا. مولا حسین کی نظر کر رہے, مولا عباس کی نظر کر رہے تو نگاہ میں آتے. تو جسٹ ٹو گیٹ کلوز بہترین عمل ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر کے لیے. بی بی سکینہ کا پانی پہ دو, اور شہزادی ام کلثوم کی نظر, بی بی ام البنین کی نظر ہے. عجیب نظر ہے وہ, عجیب نظر ہے. آپ یقین کرو, آپ یہ سوچو کہ کس کی ماں ہے وہ. بی بی ام المنین کس کی ماں؟ مولا عباس کی ماں, باب الحوائج کی ماں. اور آپ یہ سوچو کہ ماں کی نظر کوئی کرے, مجھے آ کے کوئی بولے میں نے آپ کی ماں کے لیے نظر کی, میرا دل کتنا بڑھ جائے گا. کسی نے میرے ماں کے لیے کیا, دل کتنا بڑھ جائے گا یار, اس نے میرے ماں کے لیے نظر کی. اب مانگو اس کے بعد فروٹ لے لو بی بی ام البنین کی, مٹھائی رکھ لو, لیکن مٹھائی ہمیشہ پاک جگہ سے لے لو. کوئی چیز رکھو, یاد رکھو کوئی نظر کرو, نظر کرے تو بالکل اہتمام کرنا. اور عورت جس حالت میں, پاک حالت میں رہے اگر وہ کھانا بنا رہی, ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز گھر صاف ہونا, جگہ سفرہ اچھا بچھاؤ, پاک اور پاکیزہ گلاس رکھ رہے, گلاس کو 3 مرتبہ پاک کر کے رکھو. مطلب آپ جتنا اہتمام کریں گے اتنا آپ کا فائدہ. یہ نہیں کہ آپ کی میری نظر نہیں ہے, آپ معصوم کو گفٹ دیں. تو یہ کوشش کرو کہ نظر برابر کرو. میں نے پورے 5 نظر بتائی آپ کو. پھر امام رضا غریب کا تو جواب ہی نہیں. غریب امام کا دسترخوان دیکھو آج تک مشہور ہے. آپ کو معلوم ہو دسترخوان کا کیا ہے؟ جس کو پاس ملتا وہی جاتے, جو لوکلز ہیں ان کو چانس نہیں ملتا. آئی تھنک ان کو مہینے میں, سال میں 1 دفعہ چانس ملتا لوکلز کو, لیکن سارے مہمان جاتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, جب آپ کھانا کھا کے نیچے اترتے, جاتے انٹری ایک جگہ سے, ایگزٹ ایک جگہ سے. ایگزٹ پہ آپ دوسری سائڈ پہ اترتے, انٹری کی سائڈ الگ, ایگزٹ کے سائڈ پہ لوگ کھڑے رہتے. they don't say anything, they say کہ بابا کچھ چاول دے دو, کچھ نمک دے دو. تو اتنے سے چاول لے لیے, وہ لے کے جا کے وہ شفا کے لیے بہتر ہے. ہم کو احساس نہیں, ہم گئے کھانا کھائے نکل کے آگے, ہمارے پاس وہ فیلنگز نہیں. جب تک فیلنگز پیدا نہیں کرو گے نا کچھ ملنے والا نہیں, یہ یاد رکھو. I'm very open. یہ سارے امام رضا غریب کا دسترخوان بہت اچھا, یہ جو بہن کر رہے بہت اچھی چیز. اس میں کیا ہوتا, ضامن ہو جاتا ہے. یہ ضامن امام ہے, تم ضامن ہو جاتا ہے امام کا. ضامن ہے نا, پروٹیکشن تمہارا ہو جاتا, پروٹیکٹ کر لیتا تم. امام رضا کا دسترخوان کوئی کرے اور کوئی یہ بولے کہ میں رزق کے پرابلم میں, تو جھوٹا ہے. مولا عباس کا کوئی دسترخوان کرے, مولا حسن کا کوئی کرے, جناب سکینہ اور شہزادے علی اصغر کی نظر کرے مہینے میں 1 دفعہ. پانی پہ کرنا یار, پانی کے علاوہ کیا آپ کا خرچہ تھوڑی ہو رہا 1000 روپے. دودھ, کتنا دودھ ہے, 1 گلاس میں دودھ رکھو. لیکن میں بار بار ایک جملہ بولا کہ احترام کرنا, حلال پیسے سے کرنا, خمس دیا ہوا پیسہ رہنا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ حرام کے پیسے سے مولا کو نظر نہیں کر سکتے. رزقاً واسعاً حلالن طیباً ہونا, یہ کوشش. کم از کم اس نظر کے پیسے کا خمس دے دو. جیسے زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ زیارت پہ جا رہے یا حج پہ جا رہے آپ, تو آپ مثال کے طور پہ $2000 زیارت پہ خرچ کریں, تو $2000 کا تو خمس دے دو. 4 لاکھ روپے حج پہ جا رہے, وہ 4 لاکھ کا تو خمس دے دو. یہ نہیں کر سکتے آپ حرام پیسے سے مولا کے پاس جا رہے ہیں, بول رہے مولا پلیز ایکسپٹ مائی زیارت. نو وے. یہ ساری ہو گئے. بس آخری بات, 7ویں امام کا سفرہ کرو. 7ویں امام وہ بھی باب الحوائج, 7ویں امام کا لقب بھی باب الحوائج, امام موسی کاظم علیہ السلام. یہ پھر میں بول رہا ہوں, وہ لوگ آج بھی موجود ہے بامبے میں. عمرے پہ پہلی دفعہ میرے ساتھ تھے, یہ بندہ بھی موجود, یہ گواہ ہے. مکے میں
4 दिन कंटिन्यू हुआ है दस्तरखानी। हर साल अब जब हम मुद्दसर के साथ जाते हैं हम लोग काजिमैन में ये दस्तरखान करते, काजिमैन मौला के जो होटल जमजम में ठहरते सामने मौला का रोजा है, पूरे काफिले वाले फ्रूट्स काटते। ये दस्तरखान आप घर में करो, 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी 20 आदमी को बुला कर ये 10, इसमें क्या है, सुफरा बिछाओ, फल रखो 7 किस्म के या 5 किस्म जो भी कर सकते। उसके बाद 14,000 मरतबा सलवात पढ़ना है, 14,000। तो हमारा जब ग्रुप रहता था 50 आदमी का, एक आदमी को दो तस्बीह मिल रही है बस खाली, तो 144 टाइम्स 144 तस्बीह सलवात पढ़ना। अब कैलकुलेट कर लो जो भी है, हो सकता है आई एम रॉन्ग, 14,000 मरतबा सलवात पढ़ के 7वें इमाम को हदिया करो। फ्रूट ले लो नजर का, उसको मौला को नजर दे दो, नजर करके बोलो मौला मेरा ये काम बन जाएगा। आप यकीन करो मक्के में किया मुन्ना मन्नत पूरी बंदेगी, दूसरे दिन फिर तीसरे 3 उम्रे 18 हम लोग 5 दिन पूछते, 3 दिन मौला का दस्तरखान हुआ। और हर साल करबला मौला अल्हम्दुलिल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, फिर इंशाल्लाह हम सब जाए ज़ियारत को इंशाल्लाह। तो वहां पे ये नजर होती, हर साल हम लोग वहां बैठते, टेबल पे बैठ के पूरा काफिला बैठ के सलवात पढ़ता, मौला को हदिया करा, हदिया करके। तो ये दस्तरखान अपने घर में करो। रिस्क का प्रॉब्लम हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, स्ट्रेस है, ये बीमारों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई बीमार है तो करे अपने घर में दस्तरखान, इट्स सो कॉमन और सो बरकत वाला, इससे अच्छी बरकत वाला कोई नहीं। ये सारी नजर अपने शियार में, अपनी लाइफ में नजर को रखो। आप मन्नत में कोई काम आप बोले कि मैं ये हुआ तो मैं ये कर लूंगा, मौला बस आपकी नजर करो। 100 आदमी को मत बोला, एक आदमी फैमिली के साथ बैठ के करो। इतना नजर करो अपने घरों में कि तुम्हारा रिस्क पाक और पाकीज़ा हो जाए। कोशिश करो ये नजर करने की अपने घरों में, हर महीने मौला अब्बास की नजर करो।